سے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے. جن لوگوں کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں، جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں، اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں. اسی طرح سے مدینہ منورہ جہاں پر جاتے ہوئے انسان ادب سے اور حد احترام میں اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ، دونوں جگہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، تو وہاں پر انسان کوئی سیاست یا کوئی ایسی بات اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. اور پھر وہاں کی اسٹیٹ نے، وہاں کی اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سفٹ کیا. جب دیکھا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ کنیکشن آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کو انہوں نے یہاں پر کیا، اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، ان کی فیملی کی تھی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کس نے اس طرح سے اکٹھا کیا کہ وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ جو ذہن کے اندر موجود یہ بالکل ایک خرافات ہیں، وہ نہ حرمین کا تقدس سوچتی ہیں، نہ وہ ان ایوانوں کا تقدس سوچتی ہیں. تو یہ فیصلہ اب آپ پر ہے. میرا کام صرف آپ کے سامنے اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر دینا تھا. میں کیونکہ پارٹیجن پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، میں بہت میرے اوپر بڑی حدود ہیں اس آئین کی اور مجھے ان کا احترام ہے. کیونکہ یہ واقعہ اسمبلی میں پیش آیا، اس کو آپ کے سامنے رکھنا، بیان کرنا میرے پہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے نسق کی، اس کے نظم کی. تو میں آپ کے سامنے یہ بات آج اس اعتبار سے بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. اس انکوائری کمیٹی کے ذمہ کیا، بڑی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی تھی جس میں سیکرٹری جنرل آف دی اسمبلی اینڈ جس میں ہمارے سیکرٹری فار پارلیمنٹری افیئرز بھی تھے اور جس میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے. تینوں کو میں نے کہا کہ آپ نے اس میں اپنی پوری ایک ان بائسڈ آفٹر واچنگ دی ویڈیوز، کیونکہ یہاں کا ایک کریا جو ہے، یہ ایک جو اس کا فٹ ہے اس جگہ کا، دیٹ از آل مانیٹرڈ ود CCTV فوٹیجز. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چیف منسٹر کی انٹرنس، ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ اور ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد آپ کائنڈلی دیکھیں کہ اس میں کس کا کیا رول بنتا ہے. پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا، جب اسمبلی سٹاف نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک لسٹ ایگری کی ہے، دیٹ لسٹ از مور دین سرٹن نمبر آف پیپل. آپ وہ افراد پہلے جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی عام، کیونکہ ریڈ زون ہے، کوئی مسلح شخص اندر نہیں جائے گا، کوئی سیکیورٹی سٹاف اندر نہیں جائے گا. جو ہمارے اسمبلی کے قواعد سب کے لیے ہیں، ہمارے اپنے ممبرس کے لیے بھی یہی ہیں، عوام الناس کے جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی ایک بڑی اس کو بڑا ایکسیسیبل کیا ہوا ہے اور اسے عوامی سہولت کے لیے کھولا ہوا ہے. یہاں پر سول سوسائٹی انٹریکشنز ہوتی ہیں، یہاں پر اس کے اولڈ ہال میں ہماری ایک بڑی ڈیٹیلڈ کانورسیشنز کے سیشنز لگتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا پورا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ پوری رجیم چینج کر دی ہے، انکلوسیوٹی کا ایک ماحول قائم کیا ہے. تو یہ ایکسیسیبل ہے. آپ سب گواہ ہیں، آپ پریس گیلری کے ممبر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے قدغنیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی ایکسیسیبلٹی اور آپ کے اسمبلی افیئر کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یو نو دیٹ. تو اس میں لیکن پھر بھی جب آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، تو ہم ایک سرٹن
اس ایس او پی کو ضرور مینٹین کرتے ہیں جو کہ سیکورٹی کا ایس او پی ہے, کسی پروٹوکول کا ایس او پی نہیں ہے. سو دیر واز اے ڈفرنس. میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا آپ نے ان کے پروٹوکول کے احترام میں ہر وہ چیز دینی ہے جو آپ نے کرنی ہے, لیکن ایس او پی تو مینٹین کرنا ہے. اب وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے. دے وانٹیڈ ٹو انٹر دا پریمیسز. تو سیکورٹی اسٹاف نے اس پہ ان کو اس ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود روکا. وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی, اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. تو جو فائنڈنگ اس میں میرے پاس آئی ہے, اس فائنڈنگ میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے, اس کے ساتھ میں یہ میرے سامنے ان کی تفصیل ہے پوری ڈیٹیل کہ اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفنس وٹنسز کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس لیں, ویڈیوز کا پیروزل کیا سارا دیکھنے کے بعد, اور ان کی جو فائنڈنگ ہے اس میں ان کی بالکل ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ, اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں ہیں, اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز, جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں, اور دم ان جیل, آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں, تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر آ کے وہ کیا کریں, کس بات کا اعتبار ہے کہ کیسے کریں. اور ان کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے ہی یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں, گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں, وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. سو ایسے کنوکٹس جو کہ ایکچولی دے آر چارج ود سچ لائک ایکٹس جن کی پریونشن کے لیے یہ SOPs بنتے ہیں, تو پھر ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. پھر اسمبلی میں یو آل نو ان آتھورائزڈ انٹری از ناٹ پرمیزیبل. اس میں جس نے میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ رولز کے تابع کام چلتا ہے, اس کی ایک ایک چیز if ویسے they say that speaker is omnipotent, they say that a speaker at that term of a word virtually ان کے پاس اختیارات کی اتنا منبع ہے کہ ان کو ڈیمی گاڈ تصور کیا جائے, but is bound by every word written in the procedure. اب یہ انٹری ان آتھورائزڈ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ہر صورت ان کو اجازت اسی طرح سے لینی پڑے گی, دینی پڑے گی, اور کوئی صورت بھی اس کے اندر ان آتھورائزڈ انٹری کی ہو نہیں سکتی. Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises. یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے. ان جمہوریت کے گھروں کا احترام آپ خود لاگو کرتے ہیں, اور میں ان سب لوگوں کو اسے بری الزمہ قرار نہیں دے سکتا. بدتریج میرا مقدمہ یہ ہے, جس دن سے میں اس چیئر پہ ہوں یا اس سے قبل بھی 20-25 سال کی میری ان ایوانوں کے اندر کبھی اپوزیشن کے رکن کی حیثیت سے, کبھی ایک بائی اسٹینڈر کے طور پہ بھی, الیکشنز ہارنے کے بعد بھی ان ایوانوں کے تقدس کا ہم نے اس کے احترام میں کبھی کوشش کی ہے کہ جو بھی بات ان کو ہم ایک بڑی سیکروسینکٹ, ایک بڑی ڈگنیفائڈ حیثیت دیتے ہیں